انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 14 جنوری 2021 اور آج کی تازہ ترین اور دھماکے دار خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو پورے ثبوتوں کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا جائے گا کہ اسرائیلی فوج کا شام میں ایرانی تنصیبات پر شدید بمباری، 9 فوجی 31 جنگجو ایران کے شہید کر دیے۔ ایران کا خطرناک جوابی وار، ایران نے تباہی مچا دی، 15 بیسز تباہ کر دیں، ساتھ ہی 25 اسرائیلی فوجی جہنم واصل کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے اور ایران سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی فوج کی جانب سے شامی افواج کے بیس پر حملے میں 9 فوجی ایران کے جاں بحق کر دیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے شامی افواج کی بیس پر فضائی حملہ کیا، جس میں 9 فوجی اور 31 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے عراقی سرحد کے قریب واقع شامی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلیوں نے 18 مقامات پر بمباری کی، جس میں 37 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملے میں اسلحہ کے ڈپو اور فوجی بیس تباہ ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے بھی اسرائیل کی طرف سے دمشق کے قریبی گاؤں میں اسرائیل نے راکٹ حملہ کیا گیا، جس پر شام کی ایئر فورس پہلے سے تیار بیٹھی تھی اور اس نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا۔ دمشق سے 18 کلومیٹر دور اور ملٹری بیس ہے جہاں اسرائیل نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ملٹری ترجمان کے مطابق رات 11 بجے اسرائیل نے میزائل حملوں کی صورت میں چڑھائی کرنے کی کوشش کی اور ملٹری بیس کو نشانہ بنایا، جبکہ شامی ایئر فورس نے ان میزائلوں کو فضا میں ہی نشانہ لگا کر ہٹ کر دیا۔ تاہم اسرائیل نے اس حملے سے متعلق ابھی تک تصدیق نہیں کی، جبکہ شامی حکومت کے موقف کے مطابق یہ میزائل حملے اسرائیل کے زیر قبضہ سرزمین سے کیا گیا جہاں یہودی قابض ہیں، جبکہ اس سے قبل نیتن یاہو نے گزشتہ سال بھی شام پر سینکڑوں حملے کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، بلکہ ایک ہفتہ قبل بھی اسرائیل کے بمبار طیاروں نے رات کے اندھیرے میں شام میں بم گرائے تھے، جہاں خوش قسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن اس بار انہوں نے ایران کے فوجی شہید کیے ہیں۔ اسرائیل نے جہاں فلسطین پر ناجائز قبضہ جماتے ہوئے وہاں کے باسیوں پر مظالم ڈھانے کا طریقہ اپنا رکھا ہے، وہاں پر وہ شام پر بھی بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایران کی جانب سے اپنے جوہری سائنسدان کے قتل کا بدلہ لینے کے اعلان کے بعد اسرائیل نے بیرون ملک اپنے شہریوں کو بڑھتے ہوئے خطرے سے متعلق خبردار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایران نے تہران کے قریب ہلاک ہونے والے سائنسدان محسن فخریزادہ پر حملے کا الزام اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر لگاتے ہوئے بدلہ لینے کا کہا تھا، لیکن اب اس بار انہوں نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اسرائیل کی 15 بیسز تباہ کر دیے ہیں، ساتھ ہی 25 اسرائیلی فوجی جہنم واصل کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی قیادت کی طرف سے حالیہ دھمکیوں کی روشنی میں اسرائیل کو خدشہ ہے کہ ایران اسرائیل پر مزید بھی حملے کر سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیل نے افریقی اور ایران کے قریبی ممالک جارجیا، آذربائیجان، ترکی، عراق کے کرد علاقے، متحدہ عرب بحرین میں اپنے شہریوں کو ممکنہ حملوں سے خبردار کیا ہے۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کونسل نے فرانس، جرمنی اور آسٹریا میں حال ہی ہونے والے حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی شہرت تنظیمیں خاص طور پر اس طرز کے مزید دہشت گردانہ حملے کر سکتی ہیں۔ کونسل نے اسرائیلی مسافروں کو اپنی منزل سے متعلق کسی بھی انتباہ کی جانچ پڑتال کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اسلامی دہشت گردی کی موجودہ لہر اسرائیل یا یہودی برادریوں، ان کی عبادت گاہوں، کوثر ریستورانوں اور یہودی عجائب گھروں کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات نے ستمبر میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے اور گزشتہ ماہ ہی دبئی اور تل ابیب کے مابین کمرشل فضائی سروس کا آغاز ہوا ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے ہفتے کو ایک علاقائی کانفرنس کے لیے بحرین کا دورہ کرنا تھا، لیکن سفارتی ذرائع نے AFP کو بتایا ہے کہ ایران کی جانب سے فخریزادہ قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کرنے اور انتقامی کارروائی کی دھمکی دینے کے بعد
بعد ان کا یہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی اہلکار ریئر ایڈمرل علی شمخانی نے پیر کو الزام لگایا تھا کہ صہیونی حکومت اور موساد ایرانی سائنسدانوں کے قتل میں ملوث ہے۔ اسرائیل میں عہدیداروں نے اس حملے پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے جمعرات کو ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی جوہری معاہدے سے فائدہ اٹھا کر یمن، عراق اور شام میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ امریکی نامنتخب صدر جو بائیڈن نے گزشتہ روز ایران کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ نیتن یاہو نے خبردار کیا ہے کہ جوہری معاہدے کی بحالی کا مطلب شیر کو پنجرے سے باہر نکلانے کے مترادف ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے جو بائیڈن کے حل لینے سے قبل اپنے ایٹمی سائنسدان کے قتل پر جوابی کارروائی کا امکان نہیں ہے۔ ایران اور وینزویلا کے لیے واشنگٹن کے خصوصی نمائندے ایلیٹ برامز نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا ہے کہ تہران کو امریکہ کی طرف سے پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت ہے اور جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے سے قبل وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا جس سے ان پر پابندیوں کے خاتمے کی راہ میں رائی رکاوٹ حل ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ ایران پابندیوں سے نجات چاہتی ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ انہیں 20 جنوری کے بعد کسی طرح کی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بات ان کے دماغ میں ہے کہ اب 20 جنوری کے بین کوئی ایسی سرگرمی نہ کریں جس سے بندیوں کے خاتمے کا حصول مشکل ہو جائے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب حالیہ دنوں میں لبنان اور شام کے ساتھ اسرائیلی سرحدی علاقے میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز بھی آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے مزید حملے کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ اسرائیل کی شمالی سرحد کے اندر شام سے داخل ہونے والے 4 مسلح افراد کو ہلاک کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ ایران شام اور لبنان کی آڑ میں چھپ کر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے وزیر نگار آصف روان کہتے ہیں کہ اگر ہم پوری لسٹک پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران عراق سے ہوتے ہوئے شام اور لبنان میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ اسرائیل پچھلے برسوں میں ان سرگرمیوں کو روکنے اور حزب اللہ کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوا ہے۔ شام میں ہونے والے حالیہ حملے نے ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ایک اور عسکری تجزیہ نگار یوسی کوپر واسر کہتے ہیں کہ 2 مسئلوں پر ایران اور اسرائیل کی چپکڑی جاری رہتی ہے۔ ایک تو واضح طور پر ایران کا جوہری پروگرام ہے، دوسرا ایران میں جو حملے کر رہا ہے اسرائیل، اس کا واضح جواب ایران لازمند دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے شہر ننظر میں ایرانی سینٹرل فیوچرز میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں ایران امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دیتا ہے اور ایران نے بدلہ لینے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے۔ تاہم اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے کہ ایران بہانے بنانا چاہتا ہے۔